بچپن میں اگر ماں کا سایہ نہ ہو تو زندگی ادھوری لگتی ہے، لیکن جس کا نگہبان رب ہو اس کے دل کو رب خود اپنے نور سے بھر دیتا ہے۔ نبی کریم صرف 6 برس کے تھے جب ان کی والدہ مدینہ کے قریب ابواق کے مقام پر وفات پا گئیں۔ یہ ان کی معصوم زندگی کا پہلا بڑا صدمہ تھا، لیکن حقیقت میں یہ نبوت کی عظیم تیاری کا پہلا زینہ تھا۔ اس کے بعد نبی کریم کو ان کے دادا مکہ کے بزرگ اور معزز عبد المطلب نے اپنی شفقت بھری آغوش میں لے لیا۔ وہ اب سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ جب وہ بیت اللہ کے سائے میں بیٹھتے تو نبی کریم کے لیے ایک خاص جگہ مقرر ہوتی۔ اگر کوئی آپ کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرتا تو وہ فرماتے، میرے پوتے کو مت روکو، یہ بچہ ایک دن بڑا مقام پائے گا۔ لیکن یہ سایہ بھی زیادہ دیر قائم نہ رہا۔ جب آپ 8 برس کے ہوئے تو عبد المطلب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب آپ کی کفالت آپ کے چچا ابو طالب کے سپرد ہوئی۔ وہ خود مالی طور پر کمزور تھے، لیکن محبت اور شفقت میں بہت مالدار۔ ابو طالب نبی سے والہانہ محبت کرتے تھے۔ جب تک نبی کریم ساتھ نہ ہوتے وہ کھانا شروع نہ کرتے۔ جب کبھی تجارتی سفر پر نکلتے تو آپ کو اپنا ساتھ رکھتے۔ اسی سفر اور معاملات میں لوگوں نے آپ کی سچائی اور امانت کو پہچانا، اور مکہ میں آپ کو لقب دیا گیا الصادق الامین، یعنی وہ سچ بولنے والا اور امانت دار۔ نہ ماں کا سایہ، نہ باپ کی پناہ، نہ دادا کا سہارا، مگر پھر بھی چہرے پر مسکراہٹ، دل میں سکون اور زبان پر سچائی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی محبت، حکمت اور رحمت سے بھرپور تربیت تھی جو اپنے محبوب کے لیے مخصوص تھی۔ یہ سب اس ہستی کی تیاری تھی جو ایک دن تمام انسانیت کی رہنما بننے والے تھے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو یتیمی میں پروان چڑھایا تاکہ وہ قیامت تک یتیموں کے دل کا سہارا اور امید کی روشنی بن جائیں۔ سیرت النبی کی اگلی اقساط کے لیے ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور علم کا یہ نور پاتے رہیں۔